اچھا، اعمال رمضان کی آج ہماری دوسری ہیڈنگ ہے شب قدر۔ شب قدر میں سب سے پہلے میں آپ کو فضیلت بتاؤں گی اور اس کا وقت بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اس کی فضیلت تو آپ کو پتہ ہی ہوگی، شب قدر کی فضیلت کہ کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے، پھر میں آپ کو چند بنیادی باتیں بتاتی چلوں۔ اس کی فضیلت کے بیان میں قرآن مجید میں ایک پوری سورت نازل ہوئی، سورہ قدر، جس میں بتایا گیا کہ شب قدر کی عبادات 1000 مہینے کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 برس 4 مہینے بنتے ہیں۔ اچھا، اسی رات میں فرشتوں کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی گئی۔ یہ شب قدر کی فضیلت ہے کہ اسی رات جو ہے وہ یہ سارے کام ہوئے۔ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی سن لیجئے۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے وقت کی۔ فضیلت میں نے آپ کو اس کی حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی، اب ہم بات کرتے ہیں وقت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید نشاندہی کے طور پر فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی کہ اس کی طاق راتوں میں، 21، 23، 25، 27، 29ویں شب میں۔ بعض صحابہ کا خیال تھا کہ شب قدر رمضان کی 27ویں کو ہوتی ہے۔ بہرحال ہر شخص کو اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق تمام سال شب قدر کی تلاش میں کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو سکے نا تو آپ پھر یہ کہ پورے رمضان میں اس کو تلاش کریں، اور اگر یہ بھی مشکل ہو تو آخری عشرے کو غنیمت سمجھیں۔ اتنا بھی نہ ہو سکے تو آخری عشرے کی طاق راتوں کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ بھی نہ ہو تو پھر 27ویں شب کو بہرحال غنیمت سمجھیں اور اس میں شب قدر تلاش کریں۔ اب ہم آتے ہیں کہ شب قدر کی علامات جو ہیں وہ کیا کیا ہیں، کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی آج جو ہے وہ واقعی شب قدر تھی۔ سب سے پہلی علامت تو اس کی یہ شب قدر کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس کی جو رات ہوتی ہے وہ کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، معتدل ہوتی ہے، یعنی چاند کھلا سا چاند ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ یہ شب قدر کی جو ہے میں نے آپ کو علامات بتا دی کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی، اور جو ہے وہ اس کی رات کھلی سی ہوتی ہے، نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے، معتدل موسم ہوتا ہے۔ آپ جو ہے وہ نوٹ کیجئے گا کہ جو ہے آخری عشرے میں یا رمضان کی کسی بھی دن جو ہے، ویسے تو رمضان میں گرمی ہوتی ہے، اس دفعہ بھی گرمی ہوگی، تو یہ کہ آپ نوٹ کیجئے گا کہ کسی دن ایسا لگے کہ آپ کو صبح بہت اچھی سی ہے، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، تو یہ اس کی علامات ہوتی ہے کہ شب قدر تھی۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اعمال شب قدر، کہ شب قدر میں ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ شب قدر میں کیا عبادت کریں، تو ان کے لیے کہ دن کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، تجوید کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ تلاوت کریں۔ تجوید نہیں آتی ہو تو بقدر ضرورت اس کو سیکھ لیں، اور رات میں بھی اس کی تلاوت کریں، اور جو ہے وہ راتوں میں جاگیں، کچھ تلاوت کریں، کچھ نوافل میں مشغول رہیں، ٹھیک ہے۔ جو رات میں 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کوئی سی بھی 10 آیتوں کی تلاوت کریں آپ رات کو، تو وہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص رات کو 100 آیتوں کی تلاوت کرے گا وہ اس رات عبادت گزاروں میں شمار ہوگا، یعنی سونے سے پہلے اگر آپ 100 آیتوں کی تلاوت کریں گے تو وہ اس رات عبادت گزاروں میں، یعنی پوری رات عبادت کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات میں شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا مانگوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا، اے اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے بھی معاف کر دیں. اور یہ کہ اس سے گناہوں سے بہت بچنا چاہیے، بہت بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آسمانوں سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو اور نیچے رحمتوں کا مقابلہ جو ہے وہ گناہوں سے ہو رہا ہو. ادھر آوازیں لگ رہی ہوں، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے بخشش کروانے والا، اور ادھر جو ہے وہ کھیل و کود، بازار میں خریداری اور فکس بازار میں خریداری، اور جو ہے وہ دوسرے طرح کے جو ہے وہ گناہ ہیں، دوسرے طرح کے جو ہے وہ باتیں ہیں، ان میں جو ہے وہ لگے رہیں. ٹھیک ہے، یہ رات ہم ضائع کر دیں، یہ نہ ہو. ہم گناہوں سے بچنے کی بہت زیادہ کوشش کریں. اور جو یہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ پکار کے کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے بخشش کروانے والا، تو ہم اس میں عبادت کریں، اپنی بخشش کروائیں. اب آ جاتی ہیں شب قدر کی کوتاہیاں کیا ہیں. سب سے بڑی تو اس کی جو ہے وہ کوتاہی یہ ہے کہ ہم جو ہے گناہوں سے بچیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عبادت کا تو خوب اہتمام کرتے ہیں خاص موقعوں پر، مگر جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. بلکہ آج کے مسلمانوں نے تو کبائر کو، گناہوں کو فہرست سے ہی نکال دیا ہے. جیسے مردوں کا داڑھی منڈوانا، عورتوں کا غیر محرم قریبی رشتہ داروں جیسے دیور، جیٹ، چچا زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، نندوئی، بہنوئی وغیرہ سے پردہ نہ کرنا. ٹی وی وغیرہ دیکھنا، گانا سننا، بجانا، بلا ضرورت تصویر کھنچوانا، دیکھنا یا رکھنا، بینک، انشورنس وغیرہ حرام ذرائع سے آمدن اختیار کرنا، اور ایسے لوگوں کے ہاں دعوت کھانا اور تحائف قبول کرنا. مردوں کا ٹخنے ڈھانکنا، غیبت کرنا اور سننا، یہ سارے جو ہیں وہ کبائر گناہوں میں سے ہیں. ان کو تو ہم نے سب فہرست سے نکال ہی دیا ہے کہ یہ گناہ ہیں، ان کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. جب تک ان کبائر گناہوں سے ہم بچنے کا اہتمام نہیں کریں گے نا، تو نفل عبادت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، نجات کے لیے، ہماری نجات کے لیے کافی ہی نہیں ہوگی. اگر ان گناہوں سے بچانے کا اہتمام ہو اور زیادہ نفل عبادت کرنے کا موقع نہیں بھی ملے گا نا، تو فرائض و واجبات پہ ہی صرف عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری نجات ہو جائے گی. بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ چائے پی کر یا پھر کچھ جیسے لونگ وغیرہ منہ میں یا سونف وغیرہ منہ میں ڈالتے ہیں، منہ میں کھاتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ جاگتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، سوئے نہیں. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو ہے فجر سے تھوڑی سی دیر پہلے سو جاتے ہیں، کیونکہ اتنی شدید نیند آ رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مجبوراً جگا رہے ہوتے ہیں کہ چائے پی رہے ہوتے ہیں اور کچھ منہ میں چباتے رہتے ہیں کہ ہمیں نیند نہ آئے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے فجر سے تھوڑی سی دیر پہلے سو جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ پھر ہماری فرض نماز جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ نفل کی خاطر آپ فرض یا واجب کو چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کوتاہی کرتے ہیں. عبادت دیکھیں، عبادت تو وہی مقصود قابل قبول ہے جو رغبت اور شوق سے ہو. ٹھیک ہے نا، جو رغبت اور شوق سے عبادت ہوگی وہی قابل قبول ہے. جب تھکاوٹ ہو جائے یا نیند کا غلبہ ہو یا دل جمی سے نہ ہو کہ زبان سے ہم کچھ بول رہے ہیں اور نکل کچھ رہا ہو، ہمارے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت شدید نیند آ رہی ہوتی ہے، تو آپ یہ کریں کہ سو جائیں. تو اس وقت آپ سو جائیں تاکہ آپ کی جو فرض ہے، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، وہ آپ کے جو ہے وہ قضا نہ ہو، وہ ان کو کرنے میں کوتاہی نہ ہو. ٹھیک ہے. اصل چیز یہ کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں. محبت پیدا ہو جائے گی تو ایک نہیں 1000 راتیں عبادت میں گزاری جا سکتی ہیں. سمجھ رہی ہیں؟ اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے کسی عالم، باعمل شیخ کامل کی صحبت اختیار کر کے ان سے اصلاحی تعلق قائم کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. اس طرح سے آپ جو ہے وہ یہ نہ کریں کہ جو ہے وہ پوری رات جاگ رہے ہیں اور بہت مشکل سے جاگ رہے ہیں، اور جب فجر کا وقت آیا تو تھوڑی سی دیر پہلے آنکھ لگی اور ایسی آنکھ لگی کہ ہماری فجر بھی نکل گئی، کیونکہ ہم بڑی مشکل سے جاگ رہے تھے. کوشش کریں کہ جب آپ اچھی طرح سے بیدار ہوں تب آپ عبادت کریں. اور جو ہے وہ اگر آپ کو نیند آئے تو آپ تھوڑی دیر سو جائیں، کسی کو کہہ کر سو جائیں، الارم لگا کر سو جائیں کہ بس میں 1 گھنٹے بعد اٹھتی ہوں، ٹھیک ہے، یا 1.5 گھنٹے بعد اٹھ جاؤں گی، یا فجر سے اتنا ٹائم پہلے اٹھ جاؤں گی تو عبادت کر لوں گی. فجر سے اگر آپ آدھا گھنٹہ پہلے بھی اٹھ کر عبادت کر لیں تو وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے آپ کی فرض جو ہے وہ فرض و واجبات نکل جائیں. آپ کوشش یہ کریں کہ جتنی ہو سکتا ہے نا اتنی عبادت کریں. ٹھیک ہے. یہ تو دیکھیں نہیں کریں گی تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا، ہے نا. لیکن اگر آپ یہ سو جائیں گی اور جو ہے وہ فجر سے تھوڑی سی دیر پہلے آپ کی آنکھ لگ جائے گی شدید نیند کی وجہ سے، تو آپ کی فجر بھی نکلنے کا خدشہ ہے
اور بعض دفعہ نکل بھی جاتی ہے، اتنی اچھی اور میٹھی نیند آ رہی ہوتی ہے اس وقت کہ فجر بھی نکل جاتی ہے. تو کوشش یہ کریں جتنا ہو سکتا ہے اتنی عبادت کریں. فرض اور واجبات بالکل نہیں چھوٹنے چاہیے، ویسے بھی نہیں چھوٹنے چاہیے، اور رمضان میں تو قطعی نہیں. اس میں ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، بعض یہ سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ بھائی شب قدر میں اس طرح سے نماز پڑھو تو ساری قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں یہ صورت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے ہماری ساری جو قضا نمازیں نا وہ معاف ہو جاتی ہیں. نہیں، یہ جو ہے یہ بہت غلط ہے. ایسی باتوں کو آپ آگے جو ہے شیئر بھی نہ کیا کریں جب تک اس کی تحقیق اور تصدیق نہ کر لیں، کسی سے پوچھ نہ لیں، اس کو آپ آگے شیئر بھی نہ کریں. اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے، میں نے آپ کو اعمال میں بتا دیا، شب قدر کے اعمال میں نے آپ کو بتا دی کہ کیا کیا اعمال کرنے چاہیے اس میں، ٹھیک ہے. نفل پڑھنے ہیں، تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے بہت زیادہ، جتنی ہمت ہے اتنا کرنا ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے آپ اس کا اچھی طرح سے مطالعہ کریں. اس میں جو دیے گئے سوالات ہیں ان کو، جو مشق ہے ان کو حل کر کے آپ واٹس ایپ کریں، اور جو باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہیں وہ آپ واٹس ایپ کر کے پوچھ سکتی ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی کلاس میں آپ سے. تب تک کے لیے السلام علیکم.